بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. ناظرین، پاکستان کی سیاست کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو 4 دہائیوں سے شعبہ صحافت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ملکی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر روزنامہ اوصاف فرخ سعید خواجہ صاحب. خواجہ صاحب، ڈائلاگ میں خوش آمدید. شکریہ. خواجہ صاحب، وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سے اگر سیدھا ہی سوال پہ آتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، سیاسی تاریخ کو اس ملک کی، آپ کا اس بارے میں کیا تجربہ ہے، کیا تجزیہ ہے، کس نظر سے آپ پاکستانی سیاست کو دیکھتے ہیں، سیاسی تاریخ کو؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں جی تو جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تحریک پاکستان چلی، ایک زبردست اور دنیا میں پہلی اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا، جی اس طرح کا ہماری تاریخ جو ہے، سیاسی تاریخ جو ہے قائد اعظم کے بعد ویسی تابناک نہیں. یہ اچھا جی، ایک افسوسناک، یہ مطلب وہ جذبہ دوبارہ نہیں آ سکا. جذبہ تو ان لوگوں میں تھا، سارے قائد اعظم کے ساتھی تھے، انہوں نے تحریک پاکستان میں بہت شدت سے حصہ لیا تھا سب نے، جی لیکن بشری کمزوریاں کہنا چاہیے، اچھا جی، محلاتی سازشیں کہنا چاہیے، انہوں نے آغاز ہی سے کام کو خراب کر دیا. مطلب میں بات کو ذرا کھول کے بیان کرتا ہوں جی کہ قائد اعظم گورنر جنرل پاکستان کے بنے پہلے، بالکل، اور ان کے ساتھ شہید لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے. جی اگرچہ شہید لیاقت علی خان جو ہیں وہ بہت قداور شخصیت تھے اور چیف ایگزیکٹو تھے حکومت کے، لیکن قائد اعظم کا اپنا ایک دبدبہ تھا، ان کی ایک پرسنالٹی تھی، وہ لیڈر تھے. بالکل، وہ لیڈر کے طور پہ ان کا ایک مقام تھا. بالکل، آپ دیکھیں کہ جب ڈھاکہ میں وہ جلسہ کر رہے تھے اور وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ بنگلہ زبان کو جو ہے قومی زبان بنایا جائے، تو قائد اعظم نے دبنگ انداز میں کس طرح کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی. جی ٹھیک ہے. اور وہ جو مجمع ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اس کے اوپر، کسی کی ضرورت نہیں تھی، کسی کی اتنی ہمت ضرورت نہیں تھی. مطلب وہ ان کا احترام تھا، ان کی لیڈرشپ تھی، بالکل، کہ ان کی بات کو جو کہ ان کی سوچ کے خلاف بھی تھی انہوں نے اس کو قبول کر لیا. جی ٹھیک ہے جی. خلوص نیت کی وجہ جب سے. قائد اعظم کی رحلت ہوتی ہے جی بالکل، تو ان کے بعد جو گورنر جنرل بنتے ہیں خواجہ ناظم الدین. جی بالکل، خواجہ ناظم الدین بھی مسلم لیگ کے بڑے لیڈر تھے، ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے، صحیح. لیکن ان کے گورنر جنرل بننے کے بعد وزیر اعظم جو تھے شہید لیاقت علی خان، وہ پوری طرح وہ چھا گئے. پھر خواجہ ناظم الدین صاحب کا کردار جو ہے وہ ثانوی، بالکل نہ ہونے کے برابر ہی کردار رہ گیا. حالانکہ گورنر جنرل ایک پاورفل اتھارٹی ہوتی ہے، وہ خالی پریزیڈنٹ والا، مطلب جس طرح قائد اعظم تھے، وہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وجہ سے قائد اعظم کا وہ تھا کہ وہ لیڈر تھے ہماری قوم کے، بابائے قوم تھے، ظاہر ہے. لیکن اس کے باوجود وہ دبے دبے سے خواجہ ناظم الدین محسوس ہوئے. لیکن جب شہید لیاقت علی خان جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی جی اور خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن گئے. جی بالکل. اور ایک بیوروکریٹ جو تھے ملک غلام محمد، وہ بن گئے گورنر جنرل. جی تو پھر وہ گورنر جنرل جو تھا وہ بڑا وہ طاقتور تھا، اور اس نے سازشیں کیں، محلاتی سازشیں کیں، اور ہمارے ملک کی جو تاریخ کا سیاہ باب جو ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں وہ وہیں سے شروع ہوتے ہیں. اختیارات کا کھچاؤ ایک دوسرے کو. جی ہاں. تو میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ جہاں بیوروکریسی جو ہے، سول بیوروکریسی، خاکی بیوروکریسی ذمہ دار ہے پاکستان میں
حقیقی جمہوریت کو نہ پنپنے دینے کی، جی وہاں پہ سیاستدان بھی اس کا حصہ ہیں۔ کسی طور پہ ان کو ہم پریو ذمہ نہیں قرار جی دے کیونکہ شہید لیاقت علی خان بہت بڑے سیاستدان تھے، جی بہت قداور شخصیت تھے، وہ قائد ظاہر اعظم ہے۔ کے بعد ان کی پوزیشن تھی، قائد اعظم ثانی لیکن تھے جی ہاں انہوں نے جو اپنی پہلی کابینہ بنائی، جی اس کابینہ میں انہوں نے 2 بیوروکریٹس ملک غلام محمد اور چودھری محمد علی، وہ ان دونوں ہی کا تعلق جو ہے وہ مالیات کے ساتھ تھا، صحیح ٹھیک ہے نا جی۔ اور چونکہ لیاقت علی خان شہید جو ہیں وہ وزیر خزانہ رہ چکے تھے متحدہ ہندوستان میں، وہ وہاں سے ان سے متاثر تھے، وہ چودھری محمد علی سے بھی اور ملک غلام محمد سے، ان کو انہوں نے دونوں کو بیوروکریٹس کو اپنی وزارت میں شامل کیا۔ اور ملک غلام محمد جو ہے وہ اتنا ظالم آدمی ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو تہس نہس کر دیا۔ جب خواجہ ناظم الدین جی وزیر اعظم تھے تو وہ انہوں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کی۔ مطلب اتنی قداور شخصیات اور اتنی چھوٹی حرکتیں، انہوں نے مراکش جو ہے اس کو، مراکش مسلمان ملک تھا، جی بالکل، تو اقوام متحدہ میں اس کا معاملہ آیا تو انہوں نے پاکستان میں خواجہ ناظم الدین کے خلاف یہ تحریک شروع کروا دی کہ انہوں نے اس مسلمان ملک کا ساتھ نہیں دیا، وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے حکومت کے خلاف۔ وہ اس وقت تو کامیابی نہ ملی، اس کے بعد گندم کا بحران پیدا کر دیا گیا، اچھا جی، اور وہ گندم کا بحران اتنا شدید ہوا کہ کراچی کی سڑکوں کے اوپر بہت خون بہا۔ پہلے جو احتجاجی جلوس نکلا، اب آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین کمزور ثابت ہوئے وزیر اعظم، جی کہ ان کا وہ نہیں کنٹرول کر سکے صورتحال کو، کہ پولیس نے گولی چلائی اور پہلے ہی دن 11 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے، اس کے بعد دوسرے دن پھر ہوا، پھر 24 لوگ مارے گئے۔ وہاں سے خواجہ ناظم الدین کی حکومت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، ڈاواڈول ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر ملک غلام محمد نے موقع دیکھ کے ان کی حکومت کو فائنل برخاست وار کر دیا، اسمبلیاں توڑ دی۔ خواجہ صاحب، مراکش کے ایشو میں حکومت کی غلطی تھی یا پروپیگنڈا تھا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا تھا، مطلب یہ ٹھیک ہے کہ کیا کر سکتا تھا پاکستان نے، وہاں پہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے آواز اٹھائی وہاں، جو کردار وہ کر سکتے لیکن تھے۔ مطلب اس کو ایک تحریک بنا لینا کہ حکومت جو ہے وہ وہاں پہ ناکام رہی اور اس کے خلاف باقاعدہ ایک تحریک چل پڑے، یہ مناسب نہیں تھا۔ اور جب پھر دیکھیں، جب وہ ملک غلام محمد صاحب جو ہیں وہ خواجہ ناظم الدین کی برطرف کر دیتے ہیں ان کو وزیر اعظم کے طور پہ، وہاں سے اب عدلیہ والا شعبہ بھی جو ہے نا وہ بھی ایکٹیو ہو گیا۔ وہ بھی جو مشہور زمانہ جو جسٹس منیر کا کیس ہے، نظریہ ضرورت والے اسمبلی کے اسپیکر تھے، جی وہ چلے گئے عدالت میں، ہاں جی، اور وہاں پہ جسٹس منیر صاحب نے فیصلے کو درست قرار دے دیا، مطلب گورنر جنرل کے، عدلیہ بھی اس میں حصہ ڈالنے کے لیے آ گئی اس گند میں۔ اور ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کی جگہ وزیر اعظم کے طور پہ محمد علی بوگرا کو لائے، وہ بھی مشرقی پاکستان سے تھے، لیکن وہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اچھا جی، ان کو وہاں سے امریکہ سے بلایا، جی جی ان کو پیغام دیا کہ آپ آئیں اور آپ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں۔ وہ جناب آ کے وزیر اعظم بنے، اور آپ اس بات پہ حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے جی، کہ انہوں نے جو اپنی کابینہ بنائی، اس کابینہ میں آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع کے طور پر لیا گیا، اور پاکستانی سیاست کا ایک اور گندا کردار نیا چیپٹر میجر جنرل سکندر مرزا، اچھا جی، اس کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا، ریٹائرڈ تھے وہ؟ فوج کے نمائندے کے طور پہ۔ وہ ریٹائرڈ تھے یا میجر جنرل سکندر مرزا کا حاضر سروس؟ وہ بھی غالباً فوج میں ہوں گے اس وقت، جو فوج کے نمائندے کے طور پر ان کو لیا گیا۔ یہ جو آپ نے خواجہ ناظم الدین کی بات کی،
کیا یہ بنگالی ہونے کے ناطے یہاں پہ ان کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی جو یہ کہا جاتا ہے جی پنجابی اسٹیبلشمنٹ جو پنجاب سے ہوگا اس کی نیٹ ورکنگ زیادہ ہے, اس کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے, کیا یہ کوئی فیکٹر تھا کہ ان کی پرسنالٹی میں کوئی خرابی تھی یا ان کو سپورٹ کہیں سے نہیں مل رہی تھی؟ کیا آپ کا کیا اس میں؟ میرے خیال کے مطابق ملک غلام محمد جو ہیں وہ بہت سازشی اور وہ تھے, اور جو اس کا جو تاثر پیدا ہوا, تاثر یہی پیدا ہوا کہ جی پنجابی جو ہیں وہ جو ہے ان کی بالادستی, تاثر یہ پیدا ہوا وہاں سے شروع مشرقی پاکستان کے جو ان کے جو احساس محرومی پیدا ہوا ان کو یہیں سے پیدا ہوا کہ ہمارا وزیر اعظم آتا ہے تو اس کا اختیار کوئی نہیں ہے. لیکن محمد علی بوگرا بھی دیکھیں نا, وہ بھی بنگالی تھے, وہ بھی مشرقی پاکستان سے تھے. بہرحال انہوں نے اچھے کام بھی کیے. یہ جو 1956 کا آئین ہے اس کو بنانے میں انہوں نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو لیکن یہ جو ان کا لینا تھا آرمی چیف کو اور فوج کے نمائندے کے طور پہ میجر جنرل اپنی قوت مضبوط کرنا چاہ رہے تھے, وہ جو بھی اس کی وجہ تھی, لیکن وہ ایک تو سیاسی لحاظ سے وہ بہت غلط اقدام تھا. دوسرا آپ دیکھیں کہ ملک غلام محمد کے بعد میجر جنرل سکندر مرزا جو ہے وہ شخص ہے کہ جس نے پھر پاکستان میں آمریت کو مزید مضبوط کیا. وہ میجر جنرل سکندر مرزا ہی تھے جنہوں نے پھر پاکستان میں مارشل لا لگایا, جس میں فیلڈ مارشل ایوب خان, پھر جنرل ایوب خان جو ہے سامنے آ ان کو پہلے فیلڈ مارشل وہ بنے اور پھر ملک کے صدر بنے, اور سکندر مرزا کو انہوں نے چلتا کیا ملک سے. یہ ایک فیز تھا, ایوب خان کی سیاست شروع ہوئی, پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست شروع ہوتی ہے. یہ 10 سال تک ایوب خان, 10 سال تک جنرل ایوب خان کی حکومت ملک میں 10 سال تک رہی, اور وہ جب اپنا حکومت کا جشن 10 سالہ منا رہے تھے تو اس وقت ان کے خلاف پھر تحریک شروع ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ان کے بہت پسندیدہ وزیر تھے. اچھا جی. ان کے آپس میں بہت اچھے مناسب, وزیر خارجہ تھے, وزیر خارجہ بھی رہے. محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف جو الیکشن تھا ایوب خان کا, کس کس سیاستدان کا کیا کیا کردار تھا محترمہ کے خلاف, محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کس نے کیا کیا حصہ ڈالا تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح والے الیکشن میں یہ مغربی پاکستان سے جو ہمارے اس وقت تک تو ایک پاکستان تھا, اس میں بھٹو صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی ایوب خان کا ساتھ دیا تھا. وہ ان کی پارٹی راول دستے میں بھٹو صاحب تھے. ہاں تھے, شامل تھے. لیکن جو جن کو لوگ غدار بھی کہتے ہیں, یہ ANP والے, عوامی نیشنل پارٹی تھی, ان لوگوں نے بھی مادر ملت کا ساتھ دیا. مغربی پاکستان گجرانوالہ کے جو دستگیر خان تھے وہ بھی, وہ کس کے ساتھ, انہوں نے ان کے بارے میں بڑی نامناسب کہا جاتا ہے کہ ان کا رویہ تھا محترمہ کے خلاف, انہوں نے کچھ ایسے جو لوگ ایوب خان کے ساتھ تھے جی ہاں ان کا رویہ مادر ملت کے ساتھ اچھا نہیں تھا. اور انہوں نے خواجہ صاحب رویہ ہونا, ووٹ دینا, سیاست کرنا, سامنے اگر محترمہ فاطمہ جناح ہوں تو ان کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرنی ہے. کل مریم نواز نے بلاول سے کہا کراچی میں چند روز پہلے, انہوں نے کہا کہ جی جو ہے ہم الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے لیکن ہمارے رویے جو ہیں نا وہ بڑے بہتر ہوں گے. میں اس رویے کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف جو لوگ ایوب خان کا ساتھ دے رہے تھے, جنہوں نے بڑی بڑی ایسی حرکتیں کی کہ وہ ہم بیان نہیں کریں گے اس پروگرام. کہنے کی بات اور عمل کی بات جدا جدا ہوتی. اچھا جی. مریم نواز صاحبہ نے جو بات کہی ہے وہ آج کہی ہے, بالکل. جب کل آئے گی تو ہم دیکھیں گے. ابھی جو گزری کل ہے اس میں ہمیں یاد ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن رہے تھے 2008 میں, اور آصف علی زرداری وہ جاتی عمرہ آئے بالکل میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے, اور وہاں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آج سے ہماری آپ کی جو دوستی ہو رہی ہے نا, بالکل یہ صرف آپ کی اور ہماری دوستی نہیں ہو رہی, یہ
ہمارے بچوں کی بھی یہ خاندان کی دوستی ہو رہی ہے. صحیح. اب بلاول اور حسن حسین جی یہ بھی بھائی ہوں گے, ہوں اور بختاور اور آصفہ اور مریم اور اسما یہ بھی بہنیں ہوں گی. بالکل. لیکن مجھے یاد ہے, بلکہ میں خود اس وقت کوریج کے لیے وہاں موجود تھا جاتی عمرہ میں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ 2008 ہی میں جی جب یہ مخلوط حکومت سے علیحدہ ہو گئے جی تو پھر وہ آج جو حوالے دیے جاتے ہیں, شہباز شریف نے جو کہا تھا کہ میں باٹی چوک میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بالکل آصف علی زرداری کے بارے میں جو اور سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اور یہ تو یہ اصل میں کہنا اور بات ہے, عمل کی اور بات ہے. تو یہ ہماری سیاست میں جو ہے نا, یہ جو تلخی ہے ہماری سیاست میں, وہ ماضی میں بھی تھی, شروع سے ہی ہے. یہ ہاں یہ جو تلخی ہے یہ ایک حد تک ہی رہنی چاہیے. سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف تک رہنا چاہیے, دشمنی میں ہم اس کو ذاتی نہیں دشمنی بدلنا میں. چاہیے. آپ کسی بڑے لیڈر کے بھی کوئی بتا رہے تھے ریمارکس کے, خواجہ ناظم الدین کے بارے میں, جو کسی نے کہے آپ نہیں, خواجہ ناظم الدین کے بارے میں حسین شہید سہروردی صاحب کی اچھا اتنی بڑی شخصیت. حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں جب پاکستان بن گیا جی بالکل, تو باقی لوگ تو واپس آ گئے تھے, جی مگر وہاں پہ جو ہے جی بنگال میں بہت بڑا فساد ہو رہا تھا. جی تو وہ جو ہے نا جی حسین شہید سہروردی ان کو بچانے کے لیے, اور یو پی کے لوگوں کو, یہ سارا وہ کلکتہ میں جو تھا وہ سارے وہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے وہ رکے تھے. وہ بعد میں پاکستان پہنچے 1.5 سال بعد. تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے آتے ہی اس وقت تک ہمارے سیاسی معاملہ جو ہیں تھوڑے خراب ہو چکے تھے, شروع ہو چکے تھے. لیکن اس نے حسین شہید سہروردی نے حکومت کے اوپر تنقید شروع کی. اچھا جی, بڑے منفی انداز میں. نہیں, منفی انداز میں نہیں, جو جمہوریت میں جو تنقید کام ہے, مطلب آپ دیکھیں بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ حکومت اپنی جگہ ہوتی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, اور ان کا کوئی کام جو ہے وہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پر تنقید کرنا اس کا حق ہے, اور رہنمائی کرنا بھی اس کا حق ہے. تو وہ ان کی جو تنقید تھی اس کے اوپر جو وزیر اعظم صاحب کا, شہید لیاقت علی خان صاحب کا جو ری ایکشن تھا وہ بہت سخت تھا. بڑے سخت اور نامناسب الفاظ. ہاں ناظرین, فرق سعید خواجہ صاحب سے ہماری دلچسپ گفتگو جاری ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ملکی سیاست کے ماضی, حال اور مستقبل پہ, اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایڈیٹر روزنامہ اوصاف فرق سعید خواجہ صاحب. خواجہ صاحب, پچھلے ادوار ہم نے کور کیے, یہ بتائیے کہ ایوب خان کے بعد کا جو دور تھا, ذوالفقار علی بھٹو اور پھر ضیاء الحق, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کیا ان کا تقابلی اگر جائزہ لیں تو کس طرح کی یہ سیاست تھی؟ کیونکہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ ابتدا سے ہی ہمارے اندر سیاسی جو رویے ہیں وہ ناپید تھے, یا گفتگو کا جو انداز تھا ہمارا ضرورت سے زیادہ تلخ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی مزید رہنمائی. دیکھیں جی, جب ایوب خان کے خلاف جب تحریک شروع ہوئی تو میں اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا جی. اس وجہ سے اس تحریک کو میں نے, مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ بیچ میں رہ کے دیکھا ہے جی. اور اس دوران ہی, اس تحریک کے دوران ہی, جو میں گورنمنٹ کالج راول پنڈی کا اسٹوڈنٹ تھا, اصغر مال کالج کا, اور وہاں پہ وہ ایوب خان کے خلاف جو چلنے والی تحریک تھی, راول پنڈی میں وہ گڑھ تھا وہ کالج. تو ہمارے کالج کے یونین کے صدر تھے عبدالرشید شیخ, اور یہ جو شیخ رشید احمد صاحب ہیں یہ اس وقت پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کی اسٹوڈنٹ یونین کے جوائنٹ سیکرٹری تھے. اچھا جی. تو وہ جو تحریک ہے اس کا پنڈی میں وہ زیادہ جو
اس نے زور پکڑا جی اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ وزارت خارجہ سے محروم ہونے کے بعد جب ان کے اوپر وہ چلے گئے لاڑکانہ، اور جب گورنر ایوب صاحب نے ان کو ہٹا دیا تھا وزارت سے کہ جی، کس طرح سے ان کا اختتام ہوا تھا؟ وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے. اچھا جی، ہاں جی. صحیح. تو اب استعفیٰ لیا گیا یا استعفیٰ دے دیا تھا انہوں نے، وہ چلے گئے لاڑکانہ. تو گورنر مغربی پاکستان کے گورنر تھے موسیٰ خان، انہوں نے ان کے اوپر ٹریکٹر چوری کا کیس بنا دیا. اچھا جی. تو جب بھٹو صاحب نے یہ دیکھا کہ اب میری جان تو چھوٹتی نظر نہیں آ رہی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر دیوار سے لگا دیا. تنگ آمد بے جنگ آمد. تنگ آمد بے جنگ آمد، وہ میدان میں نکل آئے. اچھا جی. اور وہ پشاور سے وہ آ رہے تھے راول پنڈی بائی روڈ. تو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ پشاور روڈ پہ تھا. صحیح. وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو پتہ لگا کہ بھٹو صاحب آ رہے ہیں، صحیح. تو وہ کالج سے باہر نکل کے مین روڈ کے اوپر وہ جمع ہو گیا. صحیح. اب جب بھٹو صاحب جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، طلباء جو تھے ان میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، اور پولیس جو ہے وہ اپنا روایتی رویہ اختیار کر رہی تھی. وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا اور گولی چل گئی. صحیح. اور ایک طالب علم جو ہے انیس نام تھا اس کا، اچھا جی، وہ شہید ہو گیا. فتح جنگ کا وہ تھا. وہ لڑکا جب شہید ہو گیا، بھٹو صاحب کا طلباء کو بھگا دیا، بھٹو صاحب گزر گئے، وہ گئے پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں پنڈی. اس وقت کہتا تھا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل. صحیح. انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں، وہ آج پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے لاتے ہیں پشاور. وہاں پہ وہ جا کے وہ ٹھہرے. جب وہ وہاں پہ ٹھہرے، ادھر گارڈن کالج کے اسٹوڈنٹس جو تھے، یہ پولی ٹیکنک کے سامنے سے یہ ہوا. صحیح. گارڈن کالج کے طلباء کے 2 بسیں جو ہیں وہ لنڈی کوتل گئی تھی ٹور پہ. صحیح. وہ واپسی میں ایک بس کو کسٹم والوں نے روک لیا. ٹھیک. اور دوسری بس والے جو ہیں وہ بس بھگا کے واپس لے آئے. صحیح. جب وہ پہنچے پنڈی گارڈن کالج اور انہوں نے بتایا جی ہمارے ساتھیوں کو روک لی ہے، تو گارڈن کالج والے احتجاج کرتے ہوئے سڑک پہ آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ جب سڑک پہ لیاقت باغ کے سامنے وہ کالج تھا، اور اس سے کوئی آج کے حساب سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھا. وہ جب احتجاج کر رہے تھے تو کسی نے، لڑکے نے کہا کہ بھٹو صاحب آئے ہیں تو وہاں چلتے. تو وہاں سے جلوس جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل، ان کو ایک لیڈر چاہیے تھا، رہنمائی وہاں سے شروع ہو گئی. اگلے روز جو ہے یہ ایک تو یہ پہلے دن کا احتجاج ہے جس میں وہ ایک لڑکا شہید ہوا. دوسرے دن سارا مری روڈ جو ہے اس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا. تو ایک لڑکا، اس ساری کوشش کو پھر بھٹو صاحب نے ایک تحریک کی شکل دے دی. جی ہاں، وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی ہاں. کہ وہ جو لڑکا تھا ایک ورک شاپ میں کام کرنے والا، ہاتھ میں ٹفن کیریئر پکڑے ورک شاپ جا رہا تھا، اور اس نے جب وہ مال روڈ پہ جو احتجاج ہو رہا تھا رونق میلہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو وہاں پہ بھی پولیس نے لاٹھی چارج آنسو گیس کیا اور پھر گولی چلائی، اور وہ لڑکا جو ہے جان سے گیا. وہ جان اس کی، جس سے تحریک جو ہے اور بڑھ گئی. پھر پورے ملک میں یہ جو ہے، یہ جو تحریک ہے، اس تحریک نے ایوب خان کی حکومت کو بالکل ڈگمگا دیا. مطلب حالات پہلے ہی تھے. یہ وہ ماچس کا اس نے کام کیا، جلتی پہ تیل کا کام کیا. خواجہ صاحب چونکہ وقت کی قید ساتھ ہی رہتی ہے، تو آگے چلتے اگر آئیں بھٹو کی سیاست سے پھر بات آگے چلی، اور موجودہ جو اس وقت کا پولیٹیکل سینیریو ہے، یہ آپ کس طرف، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ہمیں کچھ رہنمائی کرتے. اس پہ آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا ماضی کی تھوڑی سی وہ جی پلیز جو تاریخ جو ہے وہ آپ کو اور ناظرین کو ضرور جی بالکل بتانی چاہیے. ہاں جی، اہم بات وہ یہ کہ ایوب خان جب اس نے یہ تسلیم کر لیا تحریک کے نتیجے میں کہ میں
اب آئندہ صدارتی امیدوار نہیں بنوں گا. بالکل صحیح. اور اس نے دوسرا اپوزیشن کا جو بڑا مطالبہ تھا ہاں جی. کہ ایک آدمی ایک ووٹ ہو، یعنی پارلیمانی نظام ہو، ون مین ون ووٹ. وہ بھی اس نے تسلیم کر لیا. اچھا جی. جب یہ دونوں مطالبے تسلیم کر لیے گئے، اس سے پہلے ووٹ سب لوگ نہیں ڈال سکتے تھے. بی ڈی سسٹم تھا نا جی. صحیح. بی ڈی ممبر منتخب ہوتے تھے اور وہ 1,17,000 جتنے تھے وہ پھر صدر کا چناؤ کرتے تھے. صحیح. جو مادر ملت کا اور ایوب خان کے الیکشن ہو وہ بی ڈی سسٹم کے تحت ہوا تھا. تو وہ جب اس نے دونوں مطالبہ تسلیم کر لیے تو اب الیکشن ہونا تھا. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. ایک آدمی ایک ووٹ کی بنیاد پہ. تو آرمی چیف جو تھے جنرل یحییٰ خان صاحب، صحیح، اب انہوں نے کام دکھایا. انہوں نے کام دکھایا اور وہ جو احتجاجی لوگ تھے ان کی پشت پناہی کرنے لگے ایوب کے خلاف. ایوب کے خلاف. اور ایوب خان نے کیا غلطی کی کہ وہ آئین کے تحت 1962 کا آئین جو انہوں نے بنایا تھا، اپنا ہی بنایا وہ آئین تھا، بالکل. اس کے تحت وہ جب حکومت چھوڑتے جی. تو انہوں نے اقتدار منتقل کرنا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کو. صحیح. انہوں نے بجائے اس کے کہ اسپیکر کو اختیار دیں وہ جنرل یحییٰ خان کی حکومت سپرد کر کے چلتے بنے. صحیح. وہی جو ان کے خلاف موٹیویشن کر رہا تھا اسی کو دے دی. وہ تو پسے پردہ تھا. بالکل صحیح. لیکن وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے اتنا اس کو ایوب خان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کو اقتدار دے. صحیح. بہرحال یحییٰ خان صاحب کے پاس اقتدار آ گیا. یحییٰ خان نے 1970 کا الیکشن کروایا جو کہتے ہیں پاکستان کا سب سے فیئر الیکشن تھا بغیر کسی. 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان کی قومی اسمبلی میں 162 نشستیں تھیں. اچھا جی. ان 162 نشستوں میں سے عوامی لیگ نے 160 نشستیں جیت لیں. اچھا جی. اور 2 باقی کی. جو قومی اسمبلی کا جو تھا ہاؤس جو تھا وہ 300 کے قریب تھا، 287 یا 300 کا. 162 نشستیں وہ واضح اکثریت ان کی حاصل ہو گئی. ادھر یہاں پہ جو تھا مغربی پاکستان جو تھی وہ یونٹ ٹوٹ گیا ہوا تھا. میجارٹی وہ لے گئے، وہیں سے لے گئے، وہیں سے میجارٹی ان کو مل گئی تھی. سندھ سے پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی اور پنجاب سے، سندھ سے بھی زیادہ پنجاب سے ملی. بھٹو صاحب کی سیٹیں جو ہیں وہ 64 کے قریب ہوں گی، ان کی 162 تھیں. اب بھٹو صاحب کا اور یحییٰ خان کا گٹھ جوڑ ہو گیا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب یحییٰ خان کے نائب وزیر اعظم بنے اور ان کے وزیر خارجہ بنے. اور وہ جو ایک تاریخی قرارداد جو اقوام متحدہ میں جو قرارداد پولینڈ کی قرارداد پھاڑنے کا ذکر آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا جی، وہ اسی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ یحییٰ خان کی اس کی حیثیت میں تھی. یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کہتا تھا کہ مجھے مجیب الرحمان سے براہ راست ملنے دو، اور اگر وہ مل جاتا تو وہ چیزیں شاید پولیٹیکلی ہینڈل کر لیتے. آپ کی اس پہ کیا رائے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جی اگر جمہوریت کو آپ دیکھیں جی تو جمہوری اصول تو یہ ہے کہ جس کی اکثریت ہے وہ حکومت بنے. خواہ وہ جو دوسرے دشمن ممالک کا کردار بھی اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں؟ اب یہ بھی اب جو کچھ ہوا اس کے بعد اب یہ بھی جو ہے نا اس پہ بھی 2 رائے ہیں. اچھا جی. ہاں، اگر ہم اس کو دے یہ جو دیتے 6 نکات تھے عوامی لیگ کے، بالکل عوامی لیگ کے 6 نکات میں سے 5.5 نکات تو مان لیے گئے تھے. صحیح. تو آدھے نقطے کے اوپر کہیں کی پھر لڑائی تھی. وہ 6 نکات کیا تھے؟ اس میں سے 2 جو نقطے جس پہ بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس نے کہا کہ جی ایک نقطہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی وہاں پہ ملیشیا ہوگی ان کی اپنی، اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان میں انڈیا ہے، 1000 میل کا فاصلہ ہے.
تو اگر جنگ ہو جائے تو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان میں دفاع کے لیے فوجیں نہیں آ سکتی. تو کیا ایسے ہی نہیں ہوا؟ وہ تو جب 1971 میں تو صحیح. خواجہ صاحب کیا کردار دیکھتے ہیں آپ اس وقت گلوبل ولیج ہے, دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہ ہر جگہ اپنا انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں, تو آپ پاک انڈیا سینیریو میں کیا دیکھتے ہیں ہماری جو سیاست میں, کیا کوئی دوسرے ممالک بھی کوئی کردار یہاں ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے جیسے خود ہی فرمایا گلوبل ولیج ہے, دوسرے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے معاملات میں وہ ضرور دلچسپی لیتے ہیں, ان کا اثر رسوخ بھی ہوتا ہے, وہ سازشیں بھی کرتے ہیں, وہ پیسہ بھی بھیجتے ہیں, کیونکہ یہ بھی کل کی بات ہے. اب یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا امریکہ کا, جی بالکل, اس میں روس نے جو ہے ٹرمپ کی امداد کی اور پیسہ لگایا اور ٹرمپ جیت گیا. ہاں جی, یا سانہ 1971 جو ہے اس میں ہندوستان نے جو کردار ادا وہ تو ہندوستان تو ہمارا ازلی دشمن ہے. جی دیکھیں وہاں پہ جو 1971 میں جو سانحہ ہوا ہے اس میں اس کا بہت بدترین کردار تھا انڈیا کا, بھاری کردار تھا. جو لوگ تھے مشرقی پاکستان کے وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے دیکھیں کوئی بھی جنگ جو ہے نا اپنے لوگ جو ہے ان کی امداد کے بغیر نہیں جیتی ہے, بالکل جا سکتی. بالکل صحیح. جو لوگ وہاں احتجاج کر رہے تھے, جن کو باغی کہا گیا, ان کو افواج پاکستان جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑ رہی تھیں, دفاع کر رہی تھیں, ملک بچانے کی کوشش کر رہی تھیں. انہوں نے مکتی بانی کے نام سے ایک عسکری تنظیم بنا لی تھی. بالکل. انڈیا جو ہے اس نے اس عسکری تنظیم کو, مکتی بانی کو, اس نے اس کی امداد کی, نہ صرف مالی امداد کی بلکہ ان کے ٹریننگ کیمپ کھولے, ان کو ٹریننگ دی. وہ تو ہمارا دشمن تھا, وہ تو چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 2 لخت ہو. لیکن وہاں کے جو لوگ تھے مشرقی پاکستان کے مقامی لوگ جو ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ خواجہ صاحب جتنا آپ کے پاس نالج ہے اس کے لیے تو یقین مانیے کوئی میرا خیال ہے کوئی 4 نشستیں بھی ہوں تو بڑی کم پڑیں گی. ملکی سیاست میں اس وقت جو حال کی سیاست ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, اور جو ہے اقتدار میں جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ کیا کر رہی ہے, اور خاص کر چھوٹی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی بات یہ کہ الیکشن 2018 جن حالات میں ہوا وہ ساری قوم کے سامنے ہے. صحیح. یہ جو حکمران پارٹی ہے جی بالکل, اس کے وزیر اعظم ہمارے جو ہیں عمران خان صاحب, وہ ان کا ایک شخصیت میں کشش تھی. قوم جو ہے ان کو اپنا ہیرو مانتی تھی کیونکہ وہ کھیل کے میدان میں قوم کے ہیرو تھے. لیکن جب وہ سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے جس ٹائم پہ نواز شریف کو ٹارگٹ کیا جی بالکل, تو اس وقت جو نواز شریف کے حامی تھے وہ ان سے فاصلے پہ ہو گئے. یعنی سیاسی طور پہ ان کا جو 1996 میں جب پاکستان تحریک انصاف بنی بالکل, تو پھر جو ہے نا جی راہیں جدا ہو گئی. 1997 کے الیکشن میں 1997 کے الیکشن تک عمران خان صاحب جو ہیں ان کو مسلم لیگ نون کے لوگوں کی بھی حمایت حاصل تھی. صحیح. اور ان کو وہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے, ووٹ چاہے ان کو دیتے یا نہ دیتے. بالکل صحیح. لیکن جب وہ 1997 کے الیکشن میں حلقہ NA 95 سے نواز شریف کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جی بالکل, تو وہاں سے راہیں بالکل جدا ہو گئی. ان کے جدا ہونا جو نواز شریف کے حامی تھے انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا اور وہاں سے ان کی آپس میں ہو گئی علیحدگی. یہ جو اس وقت الائنس ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ اکٹھے رہیں گے آنے والے دنوں میں اگلے الیکشن تک؟ اور کیا الیکشن یہ مریم صاحبہ نے کہا کہ جی ہم علیحدہ الیکشن تو لڑیں گے لیکن ایک دوسرے کا احترام کریں گے, تو کیا, اور خاص کر جب سندھ میں ایک مقدمہ بنتا ہے کیپٹن صفدر کے خلاف, یہ ساری جو صورتحال ہے, کیا PDM کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ بھئی الیکشن علیحدہ علیحدہ لڑیں گے، ہاں جی، وہ تو دیکھیں ان کا حق ہے، ان کا حق ہے وہ پی لڑے. ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے، ہاں جی، ظاہر وہ ہے، ایک سیاسی اتحاد ہے جس کا مقصد حکومت گرانا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس حکومت کے خلاف بنا ہے. کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ اکٹھے رہ کے آگے یہ جو بڑھتے دو رہے؟ بڑی پارٹیاں جو ہیں اس سیاسی اتحاد میں 3 بڑی پارٹیاں شامل ہیں، بالکل، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ علاقائی بڑی پارٹیاں بھی شامل ہیں، بالکل، اور یہ 2 پارٹیاں جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کی رائیول رہی ہیں. بالکل، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ واہ، دونوں ایک دوسرے کی رائیول رہی ہیں، سخت قسم اور وہ آئندہ بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں. اچھا جی، جی ہاں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 2008 میں جو کابینہ بنی مخلوط حکومت تھی اس میں نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے اس میں شامل ہوئے تھے، لیکن وہ جلد ہی ان کی رائیں جدا ہو گئیں. بالکل، ٹھیک ہے نا. میاں صاحب الیکشن میں چلے گئے، پہلے احتجاج اور اس قسم کی جو باتیں ہوئیں. پی ڈی ایم کا مستقبل، وہ 2008 ہے، ہاں جی، وہ 2008 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. جی، 2008 کے الیکشن سے پہلے جنرل مشرف کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چل رہی تھی. بھٹو صاحب، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی پاکستان آئی تھی 2007 میں، اور نواز شریف صاحب بھی آئے تھے. اس وقت جو ہے نا جی ایک اتحاد بنا، اس کا نام تھا APDM، آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. بالکل، یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، وہ آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تھی. اس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، صحیح، ان کی پاکستان تحریک صاحب بھی شامل تھی، قاضی حسین احمد صاحب کی جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کی پشتون کا ملی عوامی پارٹی بھی شامل تھی. صحیح، یہ تمام جماعتیں شامل تھیں. انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں وہ اجلاس ہوا APDM کا، اور اس میں اجلاس میں ان لیڈروں کے اجلاس میں یہ بات آئی کہ چونکہ پیپلز پارٹی 2008 کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، صحیح، تو ہم اگر الیکشن کا بائیکاٹ، یہ APDM الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا یہ تجویز زیر غور تھی. صحیح، اور کہا گیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور APDM بائیکاٹ کرتی ہے تو وہ بائیکاٹ جو ہے وہ مؤثر ثابت نہیں ہوگا. صحیح، لہٰذا پیپلز پارٹی کو بھی اس بات پہ آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی بائیکاٹ کرے. یہیں پہ اس پہ یہ جو بات تھی، اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو اسلام آباد بھیجا گیا بے نظیر بھٹو سے مذاکرات کرنے کے لیے کہ ان کو قائل کریں کہ وہ بھی بائیکاٹ کریں. صحیح، نواز شریف ان کو ملنے کے لیے گئے اسلام آباد، تو بجائے اس کے کہ نواز شریف ان کو قائل کرتے کہ آپ بائیکاٹ کریں، بے نظیر بھٹو نے ان کو قائل کر لیا کہ 1985 کے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے پیپلز ہم پارٹی نے کو بڑا بہت نقصان ہوا، اور نئی قیادت دوسری ابھر آئی. تو اگر بائیکاٹ ہوگا ہم سب بائیکاٹ کریں گے تو مشرف کو فری ہینڈ مل جائے گا، اور وہ جو ہے نا یک طرفہ طور پہ واک اوور کر کے اپنی ساری کا صدر بھی بن جائے گا اور سارا وہ ہو جائے گا. جیت جائیں گے. لہٰذا ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. میاں صاحب ان کی بات سے کنونس ہو گئے، وہ واپس آئے لاہور ماڈل ٹاؤن میں. یہ جو 180H ہے اس کے ساتھ والا جو گھر ہے حاجی طارق شفیع صاحب کا، وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی. کیونکہ 180H جو ہے وہ تو آپ کو پتہ نا کہ وہ دارالامان بن گیا تھا جب مجھے یاد ہے. ہاں جی، وہ چلے گئے تھے سعودی عرب. تو APDM کے بعد PDM کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، APDM میں وہ پھر جب نواز شریف نے آگے یہ کہا کہ نہیں جی ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے، تو وہاں پہ آپس میں ڈویژن ہو گئی، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن میں چلی گئی، جبکہ جماعت اسلامی، تحریک انصاف، پشتون خان ملی عوامی پارٹی اور ایک دو دوسری چھوٹی پارٹیاں تھیں، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، اور اسی کا نقصان ان کو کافی ہوا. وہ اس طریقے سے ان کی راہیں آپس میں جدا ہو گئی. اب آپ آئیں گے موجودہ PDM کدھر جائے؟ PDM کے بارے میں کیا ہے؟ PDM کی اس وقت جو تحریک ہے، جو میاں نواز شریف کی تقریریں ہیں، APC میں جو تقریر تھی، بالکل اس تقریر کے بعد جو حکمران جماعت ہے
اس نے جتنی شدت تھی میاں نواز شریف کے خطاب میں، جی انہوں نے اس شدت کو اور 4 چاند لگا دیے. وہ اس طرح کہ انہوں نے یہ بیانیہ اپنایا کہ جی ہمیں چاہے برا کہو، اداروں کو برا نہ کہو. صحیح. انہوں نے کہا جی اداروں کو برا کہے، اداروں کو برا نہیں کہنا چاہیے. یعنی اداروں یہ لڑائی کو کرانے میں انہوں نے پارٹی بنا لیا بیچ میں. صحیح. اور جو آخری گجرانوالے کی تقریر ہے نواز شریف صاحب کی، جی اس میں انہوں نے جس طرح آرمی چیف کا اور ISI چیف کا نام لیا، بالکل. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کسی سیاسی لیڈر نے ایسی لیڈرشپ جو ہے عسکری، اس کو نام لے کے بلیم کیا ہو. اس سے پہلے لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوتا تھا. صحیح. ایک اجتماعیت کی بات. پہلے خاکی بیوروکریسی کرتے تھے، پھر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اشاروں کنایوں میں بات ہوتی تھی. اس طرح کھل کے بات نہیں ہوتی تھی. صحیح. ٹھیک ہے جی. وہ جب انہوں نے اس طرح کیا اور حکومتی پارٹی جو ہے اس نے دفاع کرنے کا فریضہ سنبھالا ان کا، تو اب جو ہے نا یہ ساری یہ لڑائی جو ہے میرے نقطہ نظر سے اب یہ لڑائی اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ جس کا کچھ نہ کچھ خوفناک نتیجہ نکلنا ہے. اچھا جی. جی ہاں. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکل سکتا ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب ہی جائیں اور آرمی چیف صاحب نے جو ایکسٹینشن لی ہے وہ اس کو وڈرا کر دیں اور وہ ریزائن کر کے وہ بھی چلے جائیں، اور نیو سوشل کنٹریکٹ ہو کہ جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ طے کریں کہ سب آئندہ اپنے اپنی حدود میں رہیں گے، اپنے اپنے دائروں میں رہیں گے. صحیح. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بااختیار ہوگا، الیکشن میں فوج کی مداخلت نہیں ہوگی. صحیح. پارلیمنٹ بالادست ہوگی. جی دوسری صورت یہ ہے جی بالکل کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ اس طرح ہو. ہاں. دوسری صورت یہ ہے کہ اپوزیشن کو شکست ہو، ان کی لیڈرشپ ساری گرفتار ہو، جی ان کو سب کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو کرش کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ دو میں سے ایک کام ہونا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا؟ کیا اپوزیشن کی تحریک اتنی شدید ہے کہ وہ ابھی تو تحریک میں کوئی ایسی شدت نہیں ہے. کیا آنے والے دنوں میں کوئی ایسے اشارے نظر آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مہنگائی کے ڈر سے کسی اور پریشانی سے لوگ ان کے ساتھ ایکٹیو ہو جائیں؟ اور دیکھیں اگر آپ 1970 میں نظام مصطفیٰ کی تحریک کو دیکھیں تو شروع میں تو وہ اس طرح کی جاندار نہیں تھی جیسی کہ بعد میں بنی. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا، یہ تو اس کا رزلٹ کچھ بھی نکل سکتا ہے. ہاں جی، کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی ہو سکتی ہے. لیکن اپوزیشن کو بہت ایفرٹ کر کے بہت ساری موٹیویشن کرنی ہوگی تاکہ وہ ان کو جو ہے جو اٹھان ہے اپوزیشن کی، جو اٹھان ہے ان کی تحریک کی وہ اچھی ہے، اور حکمران پارٹی جو ہے وہ جو اقدامات وہ غلطیاں کر رہی ہے اس طرح سے، وہ بعض اقدامات ایسے کر رہی ہے جس سے ان کی بوکھلاہٹ لگتی ہے. مثلا یہاں پہ شاہدرہ میں جو مقدمہ بنانا، FIR کٹوانا ہے جی بغاوت کی، بالکل ٹھیک ہے جی، بغاوت کی FIR کٹوائی انہوں نے. اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں اور اس میں 3 نامور سابق جرنیل بھی ہیں. نتیجے کے طور پہ اس کو FIR کو واپس لینا پڑا. مطلب اس کو تفتیش میں FIR تو شاید واپس نہیں ہوئی، لیکن اس کا گلا گھونٹ دیا گیا اس طرح کہ تفتیش میں باقی سب کو تو چھوڑ دیا گیا نواز شریف کے علاوہ، باقی سب کو فارغ کر دیا گیا اس مقدمے سے. اب یہ جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ کراچی کی کیپٹن صفدر کے خلاف جو کیس ہے، یہ کیا صورت ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ حلیم عادل شیخ جو ہے وہ PTI کے لیڈر ہیں، بالکل وہاں کے، ہاں جی اسمبلی میں بھی لیڈر ہیں وہ، سندھ اسمبلی میں. ان کا وہ بھانجا بھی ہے جس نے ان کا کوآرڈینیٹر بھی ہے جس نے یہ FIR کروائی. لیکن کیا پیپلز پارٹی کی پولیس جو ہے وہاں سو رہی تھی، اس نے ان کا کیا کردار؟ اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ بھئی وہ IG کو جو ہے وہاں پہ
सेक्टर कमांडर के दफ्तर में ले जाया गया और ये हुआ और वो सब सारा कुछ। तो ये देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है। एक ज़माना था सिर्फ PTV होता था, PTV को गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती थी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो था उसमें 80 से ज़्यादा मेरे ख्याल से चैनल हैं, वो उसको काबू करना ही बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। तो अल्लाह अब तो सोशल ने मीडिया एक काम ये दिखाया, ये सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी पीछे छोड़ के अब जो है ना जी, बातें अब छुपी नहीं रहती। आपकी सियासतदानों को, सियासी वर्कर्स को आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम तो यही है कि जी सियासी इख्तलाफ को सियासी इख्तलाफ तक रखना चाहिए, उसको दुश्मनी का रंग नहीं देना चाहिए। सियासी अपना जो मुकाबला है वो सियासी मैदान में होना चाहिए। सही। वो उसमें वो हुकूमत हो या ना अदारों को घसीटना चाहिए, उसमें ना अदारों को सियासत में दखल अंदाजी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। सबको अपनी अपनी हदूद में रहना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है, यही पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर है। नाज़रीन, फ़रग सईद ख्वाजा साहब, एडिटर रोज़नामा औसाफ के इन्हीं अल्फाज के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।